अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN इब्राहिम कुंबर न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात में हुकूमती उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की शिकस्त हुई। वज़ीर-ए-आज़म उस पर नाला हुए, पूरी हुकूमती टीम, हुकूमती मशीनरी बौखलाती गई। वज़ीर-ए-आज़म की नाराज़गी का अंदाज़ा उनके जो ख़िताब था उनका उसमें से लगाया जा सकता है, और किस तरह उन्होंने एक आइनी इदारे को यानी इलेक्शन कमीशन को झाड़ा है, उनको उन पर इल्ज़ामात लगाए, उसका जवाब भी आ गया है। अपोजिशन की मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ हैं, इजलास हो रहे हैं, और सेनेट इंतखाबात के बाद अगला मोर्चा अपोजिशन के लिए सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात होंगे। और जो निशानियाँ मिल रही हैं या जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात में खुफिया हाथों ने एक मरतबा फिर सरगर्मी दिखाई है, तो सेनेट के जो चेयरमैन के इंतखाबात होंगे उसमें तो सादिक संजरानी वैसे ही उनका ही बंदा है, तो पहले भी उन्होंने कामयाब करवाया और अदम एतमाद तहरीक उनके ख़िलाफ़ नाकाम करवा दी गई। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये सारी सियासी जो सूरत हाल है, इस पर हम आज बात करेंगे। ग़ुलाम रसूल कुंबर हमारे साथ हैं, GRK न्यूज़ यूट्यूब चैनल इनका है, और ख़ुद सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद में। गुज़श्ता 10-12 सालों से वो कवर कर रहे हैं पार्लियामेंट, सियासत, यहाँ वहाँ की ख़बरें वो लेके आते हैं ज़बरदस्त किस्म की। तो आज मौजूदा सियासी सूरत हाल और पोस्ट सेनेट इलेक्शन, उस पर हम बात करेंगे। ग़ुलाम रसूल, क्या हाल है आपके? थैंक यू वेरी मच। वेलकम, बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब। वज़ीर-ए-आज़म साहब की मुश्किलातें जो हैं उनमें और भी इजाफ़ा होने जा रहा है। सेनेट चेयरमैन का इंतखाब तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद दूसरा जो मरहला शुरू होने वाला है वो है पंजाब हुकूमत की तब्दीली। पंजाब का सेटअप का जाना ये ठहर गया है। और कल आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की अगर गुफ्तगू सुनी हो मरियम नवाज़ के साथ, पंजाब को बचाना तो उन्होंने कहा कि पंजाब को बचाना है। ज़रा ये कहते हैं पंजाब को इमरान से बचाना है, पंजाब को PTI से बचाना है। और यह तय हो चुका है सियासी जमातों के माबैन कि पहले मरहले में पंजाब गवर्नमेंट गिरानी है, और वहाँ पर PMLN भी राज़ी है कि Q लीग को चीफ मिनिस्ट्री दी जाए और वजारतें भी ना ली जाएं, लेकिन हुकूमत करने दी जाए Q लीग को। तो ये तय हो गया है, ये बड़ा टेंशन होगा। और उसके बाद कल की जो आपने स्पीच सुनी वज़ीर-ए-आज़म साहब की, तो बहुत गर्म थे, बरम थे, निकल गया बरम गए थे। इलेक्शन कमीशन को भी झाड़ा और इदारों को भी ये वो खुली धमकी भी दी। और फिर प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी उसमें जहाँ उन्होंने मुखातिब किया, उनके मुखातिब अपोजिशन जमातें थीं, वो उनके मुखातिब खुद 15 बिकाऊ थे, अपने वो भी जिनको कह रहे थे अब मेरे बिकाऊ हैं, और उनसे वो कल वोट भी लेंगे। लेकिन साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट भी उनको भी मुखातिब थे, और वो धमकी दे रहे थे कि वो रोड रस्तों पे निकलेंगे और पब्लिक को निकालेंगे बाहर अगर वो सीट पे नहीं रहते। तो क्या समझते हैं, पहले भी रोड रस्तों पे अकेले निकले थे, इस्टेब्लिशमेंट साथ ही तब निकले थे ना। बहरहाल ये उनको भी इशारा है कि अगर आपने कोई इस तरह हाथ खींच लिया, उन्होंने भी सोचा बच्चों हम क्या बनेगी। बहरहाल वो सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प होने जा रही है। ये 1-2-3 महीने जो हैं वो इंतहाई अहम महीने हैं, उसमें तय हो जाएगा पाकिस्तान। वैसे पॉलिटिकल शुगर लगा, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब वही इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ामात लगा रहे थे जो इल्ज़ामात अपोजिशन लगाया करती थी, और हुकूमत उसको डिफेंस करती थी। इलेक्शन कमीशन का जो ज़बरदस्त किस्म का जो इलेक्शन कमीशन रद्द-ए-अमल आया है, ज़बरदस्त किस्म का क्लास ले लिए। लेकिन ये बताएं कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म का वोट मुस्तरद कैसे हुआ था? वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ुद भी सिग्नेचर कर दिए थे, और शहरयार आफरीदी साहब ने जब सिग्नेचर किए तो वो चैम्बर में गए और चैम्बर में जाके बताया, तो उन्हें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने झाड़ा कि आपको पता नहीं है कि आपको यहाँ ब्रीफिंग दी गई थी कि किस तरह वोट देना है, तो आपने सिग्नेचर कैसे किया। हालांकि कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद भी सिग्नेचर किए, और उसको उस हवाले से नवीद कमर को कोट किया जा रहा है कि उन्होंने वोट देखे थे जब वो मुस्तरद वाले, तो प्राइम मिनिस्टर की किसी पे सिग्नेचर था। तो अब ये पता नहीं है उसमें सदाकत कितनी है, लेकिन ट्रेसेबल वोट तो फिर वज़ीर-ए-आज़म ने उसका इशारा दे दिया है, ट्रेसेबल वोट इस तरह ही हो सकता है। तो जरताज गुल साहिबा का वोट जो है वो मुस्तरद हुआ था,
وہ بھی انہوں نے اپنا جو خواتین ارکان تھیں ان سے ذکر کیا، لیکن انہوں نے چیلنج نہیں کیا اپنا ووٹ. جس طرح آفریدی صاحب شہریار آفریدی جو ہے وہ پریزائڈنگ افسر کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے دوبارہ ووٹ دینے کا حق دیا جائے، لیکن نہیں دیا گیا کیونکہ باکس میں ووٹ جا چکا تھا. اسی طرح انہوں نے باقی تو کچھ ووٹ لگتا یہ ہے کہ بظاہر ان کے ہی صفوں سے ضائع کیے گئے ہیں. یہ جو اسکیم پنجاب، مجھے یہ تھوڑا سمجھائیں. یہ ویسے بلاول نے بالکل کہا ہے کہ پنجاب کو بچانا ہے، تو نون لیگ وہ وزارتیں بھی نہیں لے گی، تو کس طرح؟ ان کے تو ہیں 10 ووٹ. پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی اہم رہنما سے ہماری گفتگو ہوئی تھی سینٹ انتخابات سے ایک رات قبل. انہوں نے جو نقشہ کھینچا اس میں وہ بتا رہے تھے کہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ابھی تو یہ تو کچھ نہیں ہے سینٹ انتخابات، لیکن اصل امتحان عمران خان کا جو ہے وہ وہاں پنجاب میں شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے تمام ہوم ورک مکمل کر لیا گیا ہے. تو کاف لیگ کی جانب سے جو کوششیں کی گئی تھی بلا مقابلہ تمام پنجاب کے سینیٹرز آ گئے تھے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو انڈرسٹینڈنگ کیو لیگ سے ہوئی ہے. تو اگر کیو لیگ ہاتھ کھینچ لیتی ہے موجودہ سیٹ اپ سے اور انہیں ظاہر سی ایم کی سیٹ ملتی ہے تو یقینی طور پر وہ تو آگے آنے کے لیے تیار ہوں گے. پی ایم ایل این بھی انہیں آج ایک خاتون جو ہیں پی ایم ایل این کی وہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں، عظمیٰ بخاری، انہوں نے ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ پنجاب حکومت کو گرانے جا رہے ہیں یہ وہ، تو انہوں نے کہا کہ ہماری ذاتی رائے ہے یا پی ایم ایل این کی رائے ہے کہ فریش الیکشن ہو، لیکن بلاول بھٹو زرداری جو ہے نا عدم اعتماد تحریک کی بات کر رہے ہیں پنجاب میں اور مرکز میں، تو اس میں پی ڈی ایم نے طے کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے. تو بہرحال پی ڈی ایم ہی طے کرے گا، اس کے فورم پہ یہ تمام باتیں آئیں گی کہ پہلے عدم اعتماد کی تحریک پنجاب میں آئے، اس کے بعد مرکز میں آئے. نہیں، اب تو ورک تو پیپلز پارٹی کی بن جاتی ہے نا. انہوں نے یوسف رضا کو کینڈیڈیٹ کیا اور اسکیم پیش کی کہ وہ اس طرح جیتیں گے، تو پی ڈی ایم مجبور ہوئی اور پی ڈی ایم اس میں کامیاب بھی ہو گیا. تو اگر اسکیم ان کے پاس ہے اور وہ فگرز بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ پہلے مرحلے میں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اسکیم کیا ہے، فگر دیں. تو اگر وہ پنجاب کے حوالے سے فگر دے دیتے ہیں تو عدم اعتماد کے تحریک کے حوالے سے بھی یہی ہوا تھا نا کہ انہوں نے بلاول بھٹو اور آصف زرداری سے بریفنگ مانگ لی تھی کہ بھائی کس طرح آپ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے. اور دوسرا یہ کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جب سینٹ انتخابات کا قصہ آ رہا تھا، مولانا فضل الرحمان تو باقاعدہ طور پر کہہ چکے تھے کہ ہم سینٹ انتخابات نہیں لڑیں گے، لیکن آصف زرداری کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے قائل کیا. اور یہ ان کی بڑی دلیل یہ تھی کہ 95 میں ہم نے جو بائیکاٹ کیا تھا الیکشنز میں، اس کے بعد ہمیں بڑی مدت لگی اپنا سینٹ چیئرمین لانے کے لیے، اس لیے آپ بائیکاٹ نہ کریں، پولیٹیکل جو پروسیس ہے اس کا حصہ بنیں تاکہ ہم آخر میں گین کریں. تو عمران صاحب کی پی ٹی آئی جو ہے وہ ناقابل تسخیر بننے جا رہی تھی، جو سینٹ انتخابات کے بعد کہا جا رہا تھا کہ اب انہیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا. اور یقینی طور پر اگر سینٹ انتخابات میں بھاری اکثریت پی ٹی آئی کی ہو جاتی تو آئندہ 10 سال تک پارلیمانی جو پالیٹکس ہے اس میں تو عمران خان کا پی ٹی آئی کا انتہائی اہم رول ہونا تھا، جب یہ 5 سال مزید بھی سینٹ نے گزارنے تھے. لیکن اب جو ہے وہ آپ دیکھ لیں پارٹی پوزیشن جو ہے نا وہ برابر کی یقینی طور پر پی ٹی ایم تھوڑا اکثریت میں ہے، لیکن وہ اکثریت نہیں ہے جو کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کے بعد پی ٹی آئی اتنی اکثریت میں ہے. اگر وہ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ زرداری کی جو پالیٹکس تھی، زرداری کا جو ویژن تھا وہ کامیاب ہے. پارلیمنٹری پالیٹکس سے تو آپ دیکھیں، آپ اگر بات کریں پارلیمنٹ کی، جمہوریت کی، آئین کی، قانون کی، تو پھر سسٹم ہی آپ کا پارلیمنٹ ڈیموکریسی پہ ہے، تو اس سے آپ انکار کر کے کس طرح کر سکتے. یہ تو ان کی دلیل بالکل درست تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم نے اس کو قبول کیا. مولانا فضل الرحمان کی جو جارحانہ سیاست تھی وہ تھوڑا پیچھے ہٹے اور بڑے دل سے، اور ہوتا بھی یہی ہے نا کہ آپ نے پیچھے ہٹنا ہوتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے پیچھے ہٹنا ہوتا ہے. تو وہ لوگ ہٹے اور میاں نواز شریف کو بھی قائل کیا. کل اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں خان صاحب، پر کیا ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے کچھ ناراض بھی ہیں یا پس پردہ وہ ووٹ دے گئے ہیں حفیظ شیخ کے مخالفت میں،
وہ لوگ کھل کر سامنے نہیں آئیں گے اور عدم اعتماد کی تحریک مجھے تو یعنی اعتماد کا ووٹ کھل کر آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ پھر تو یقینی طور پر وزیر اعظم صاحب وہ اعتماد کھو بیٹھیں گے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ ویسے ان کو کھل کے آنا چاہیے. وزیر اعظم نہیں رہیں گے تو ان کے خلاف کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہو سکتا. یہ تو ہے، لیکن اب ان کے خلاف زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ان کو ریفرنس بھیجا جائے گا الیکشن کمیشن. جس طرح مریم نواز کہہ رہی ہے نا کہ ہم نے پیسہ نہیں چلایا، جو ٹکٹ چلا ہے پی ایم ایل این کا، یعنی ٹکٹ کس طرح چلا ہے کہ انہیں کہا گیا گا کہ مستقبل کے انتخابات میں آپ کو پی ایم ایل این کی ٹکٹ ملے گی، اس یقین دہانی پہ انہوں نے ووٹ کیا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے جو بظاہر لگ رہا ہے ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی 63A کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کے تحت، اس لیے کوئی کھل کر سامنے نہیں آئے گا. کھل کر سامنے نہیں آئے گا. کیونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ تک اگر اعتماد کا ووٹ پرائم منسٹر لے سکتے ہیں، تو آئین میں تو وزراء صحیح ہم نے سنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ 6 ماہ تک پھر عدم اعتماد کی تحریک نہیں لائی جا سکتی، لیکن اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ تو ہم نے طے کرنا ہے کہ کب ہم جو ہے وہ تحریک لا رہے ہیں، کہاں لا رہے ہیں. اس پہ بھی زور تھا کہ کب لا رہے ہیں، کہاں لا رہے ہیں. تو پہلے مرحلے میں پنجاب میں لا رہے ہیں، بعد میں یہ مرکز میں لائیں گے. چلو دیکھتے ہیں پنجاب میں کب لاتے ہیں، اور پنجاب میں اگر لاتے بھی ہیں. مسلم لیگ اصل میں یہ یوسف زرادہ گیلانی کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ مسلم لیگ نواز کا تھا. انہوں نے قربانی بھی دی کیونکہ ان کے زیادہ سے زیادہ قومی اسمبلی میں ووٹ ہیں. اگر نون لیگ پنجاب اسمبلی میں راضی ہے بزدار کو ہٹانے کے لیے، پھر بزدار کو کوئی نہیں بچا سکتا. اور پھر اگر اس طرف رخ ہوا تو پھر عمران خان کو بھی کوئی نہیں بچا سکے گا. آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت. اللہ حافظ.